بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں محمد سلمان. آپ دیکھ رہے ہیں MSY آفیشیل. چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا. جب سے بانی PTI نے حکومت کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کیا ہے، حکومت کے ساتھ ساتھ PTI میں موجود وہ تمام رونگ نمبرز، وہ تمام لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم یا حکومت کی بی ٹیم کا کردار ادا کر رہے تھے، ان کی پریشانیوں میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا ہے. کیونکہ اب تو PTI نے باضابطہ محرم کے بعد جو ان کے تحریک چلانے کا اعلان تھا، اس کی تیاریاں شروع کر دی ہیں. صدر PTI خیبر پختونخوا کی جانب سے ہر ریجنل قیادت کو ہفتے میں 2 سے 3 عوامی پروگرامز منعقد کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے. جنید اکبر خان جو کہ صدر PTI خیبر پختونخوا کے صدر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جلد سے جلوس اور کنونشن کی قیادت متعدد متعلقہ MPs اور ٹکٹ ہولڈرز کریں گے، جبکہ ضلعی و تحصیلی تنظیمیں، مقامی MNAs اور چیئرمین کو مکمل تعاون کا پابند کیا گیا ہے اور تمام ذیلی ونگز بشمول انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن، انصاف لائٹس فورم، یوتھ، خواتین کو بھی متحرک کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. پچھلے دنوں ایک افواہ پھیلائی گئی نون لیگ کی طرف سے کہ مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف خود عمران خان سے ملاقات کرنے اڈیالہ جیل جانے کو تیار ہو گئے، کیونکہ ان کا کہنا ہے، ان کا ماننا ہے کہ اس وقت جو ملکی حالات ہیں وہ کہ ملک کے خلاف یا حکومت کے خلاف کسی تحریک یا احتجاج کے متعامل نہیں ہیں. تو اس لیے انہوں نے کہا، ان کے جو مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا ثناء اللہ ہیں، جو وزیر اعظم کے مشیر بھی ہیں، انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں یہ کہا کہ میاں نواز شریف صاحب تو خود عمران خان سے ملاقات کے لیے راضی ہو گئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں عمران خان سے مذاکرات کے لیے ان سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل جانے کو تیار ہوں. جبکہ آج ہی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے اس بات کی تردید آ گئی ہے اور انہوں نے کلیئر واضح کیا ہے کہ میاں نواز شریف کی طرف سے عمران خان سے ملاقات کی تمام باتیں جھوٹے ہیں، افواہیں، بے بنیاد ہیں. اب تو یہی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ بات کس کی مانی جائے. ایک اتنے بڑے سینئر رانا ثناء اللہ صاحب جو کہ مشیر ہیں برائے وزیر اعظم، وہ جب ان کی طرف سے اس طرح کا بیان آئے گا، وہ بھی ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھ کر، اور پھر اس کے بعد ان کے جو انہی کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب انہی کی بات کی جب تردید کریں گے، تو اب آپ دیکھ لیں کہ حکومت کی بخلاہٹ کا اندازہ لگائیں اس بات سے کہ حکومت کتنی بخلاہٹ میں ہے، کتنی پریشان ہے. یہ وہی حکومت ہے، یہ وہی اسٹیبلشمنٹ ہے جس نے فروری الیکشن سے پہلے PTI کو توڑنے کی بھرپور کوشش کی، عمران خان کو گرفتار کیا. آج عمران خان کو گرفتار ہوئے بھی تقریباً 2 سال کے قریب ہو گئے ہیں، آلموسٹ ہونے والے ہوں گے یا ہو گئے ہوں گے 2 سال. اس تمام عرصے میں عمران خان کے ساتھی، جتنے بھی قریبی ساتھی تھے، ان کو دور کیا گیا. 2 مئی کا ایک بہانہ بنا کر، ایک ایشو بنا کر ان کے تمام ساتھیوں کو توڑا گیا، جن میں جہانگیر ترین، پرویز خٹک اور اپنا محمود خان جو کہ وزیر اعلیٰ تھے KPK کے، وہ ہو گئے. محمود مولوی ہو گئے جو سندھ صدر PTI کے سندھ کے صدر تھے. ان سب کو اسٹیبلشمنٹ نے یا حکومت کے متعدد رہنماؤں نے ایک سازش کے تحت عمران خان سے دور کیا، جبکہ یہ وہی لوگ تھے جو جلسے جلوسوں میں عمران خان کے پیچھے کھڑا ہوا کرتے تھے، عمران خان کے ساتھ نبھانے کی باتیں کیا کرتے تھے. لیکن جب اس طرح کے معاملات ہوئے اور حکومت کی طرف سے یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے انہیں مراد دی جانے لگی، ان کو ایک لالچ دیا گیا کہ آپ کی اپنی ہی پارٹی، ایک سیاسی پارٹی کے نام سے آپ آئیں اور الیکشن لڑیں، اور یہ لوگ آئے، الیکشن لڑے، اور اس میں عوام نے ان کو کس طرح مسترد کیا، یہ دنیا نے دیکھا، پورے پاکستان نے دیکھا. کیونکہ عوام جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ تھے، وہ عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑ رہی. عمران خان آج جیل میں بیٹھ کر اتنے حکومت پر، اتنے اعصابوں پر طاری ہیں کہ حکومت کی کوشش ہے اور وہ گھبراہٹ کا شکار ہے کہ اب تو یہ محرم بھی آلموسٹ ختم ہی ہو گئے نا، تو اب کل سے کیا ہوگا. اب تو انہوں نے KPK میں باضابطہ تحریک شروع ہو گئی ہے، اب اس کے بعد سے پنجاب میں شروع ہو جائے گی، سندھ میں شروع ہو جائے گی، پشاور میں شروع ہو جائے گی، دیگر اضلاع میں، دیگر شہروں میں شروع ہو جائے گی. حکومت کی پریشانیاں بڑھتی جائیں گی. اور دوسری بات یہ کہ ایک بات جو میں خاص جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ ابھی بھی PTI کے اندر وہ لوگ موجود ہیں جو PTI میں رہ کر PTI کو کمزور کرنا چاہ رہے ہیں. آج علی امین گنڈا پور نے پشاور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بجٹ نہ پیش کرنے کا پروپیگنڈا اپنوں کا تھا. مطلب یہ وقت نہیں ہے ان باتوں کا کہ آپ اپنوں پہ الزام لگائیں. ٹھیک ہے، آپ کی جنید اکبر خان سے جو بھی معاملات ہیں صحیح ہے، وہ سب نے دیکھا ابھی پارلیمانی اجلاس میں جس طرح آپ لوگوں نے ایک دوسرے پر الزامات لگائے، ایک دوسرے کو غدار کہا، وہ اس وقت ہو گیا. اب یہ تمام چیزیں ختم کریں اور ایک سمت میں جو بانی PTI کی طرف سے ہے کہ آپ نے تحریک پہ فوکس کرنا ہے تو تحریک چلانے کی باتیں کریں. اس طرح کے ایک دوسرے پہ الزامات لگائیں گے کہ وہ اب ہم نے بجٹ پیش کر دیا، اس میں ہمارے 2 ارکان تھے جو بجٹ کے خلاف تھے، وہ سب جانتے ہیں. بھائی آپ بھی جانتے ہوں گے نا، پارٹی میں تو آپ بھی تھے، کہ آپ کو نہیں معلوم تھا. تو پھر یہ بات یہ پارٹی کے معاملات ہیں، پارٹی کے اندر رہ کے ان کو ختم کیا جائے، ان سے نمٹا جائے. اس کو اس طرح پبلک کرنا اور میڈیا پہ اس طرح بول کے آپ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، دکھانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی
ہم اندر سے کمزور ہیں, ہمارے اندر ہی مخالف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. عمران خان کی مقبولیت تو کسی صورت کم نہیں کر پا رہی حکومت, اور نہ ہی کم کر سکے, چاہے وہ جتنا زور لگا لیں. حکومت نے ہمیشہ ڈیل کی سیاست کی ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو. زرداری صاحب پہ برا وقت آیا تو وہ ملک سے باہر گئے, بے نظیر صاحبہ پر آیا تو وہ بھی ایک ڈیل کے تحت ملک سے باہر چلے گئی. نواز شریف صاحب کہ جب مشرف دور سے پہلے اس وقت جب تو وہ بھی ڈیل کر کے باہر چلے گئے. پھر عمران خان کے وقت میں یہ بیماری کا بہانہ بنا کر باہر چلے گئے, معاملہ سیٹ ہو گئے تو آ گئے. لیکن عمران خان اس حکومت کی گلے میں وہ ہڈی ہے جو نہ بیمار ہونے کا بہانہ کر کے باہر جانے کی بات کر رہا ہے, نہ مذاکرات کے نام پر حکومت سے کسی بھی طرح کی کوئی ڈیل, کوئی مذاکرات کی بات کر رہا ہے. عمران خان نے کلیئر کہہ دیا کہ تحریک چلے گی, عوام فیصلہ کرے گی, عوام نے باہر آنا ہے, عوام نے نکلنا ہے. اور عمران خان کو صرف اور صرف اب جو امید ہے وہ عوام سے ہے, اپنے ورکرز, اپنے لیڈر سے. مرکزی قیادت جو عمران خان کی باہر بیٹھی ہوئی ہے اس سے کوئی عمران خان کو کوئی امید نہیں ہے, کیونکہ یہ انہوں نے دکھا دیا, بتا دیا, ثابت کر دیا کہ وہ عمران خان سے کتنے مخلص ہیں, کتنے لوئل ہیں.